اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ باب العلم، انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد، انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے شروع ہوتا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کان عدوا، جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں مصنف علام کیا کچھ فرماتے ہیں۔ وسأل ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عمر رضی اللہ عنہ امن یاتی بالوحی من الملائکہ فقال جبریل فقال هو عدونا یاتی بالعذاب ولو کان میکائیل لآمنا لأنه یاتی بالقسم والسلم فنزل۔ مصنف علام اپنی اس عبارت سے آنے والی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، اس کا سبب نزول، اس کی شان نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ابن سوریہ، یہ ابن سوریہ علماء یہود میں سے ایک عالم تھا۔ فدق اوالی مدینہ کے احبار میں سے ایک عالم تھا۔ احبار بڑے علماء میں سے ایک عالم تھا۔ یہی ابن سوریہ جس کا نام عبداللہ ہے، یہی ابن سوریہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یا دونوں سے استفسار کیا، پوچھا۔ کیا پوچھا؟ فرشتوں میں سے امن، فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے؟ امن یاتی بالوحی من الملائکہ، فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ فقال، تو جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال تھا تو، یا عمر نے اگر عمر سے سوال تھا تو انہوں نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ جبریل جبریل وحی لے کر آیا کرتے ہیں۔ فقال، اس جواب پر ابن سوریہ بولا، هو عدونا یاتی بالعذاب، ابن سوریہ بولا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، جبریل ہمارا دشمن ہے، یاتی بالعذاب، وہ تو عذاب لے کر آتا ہے، تکلیف لے کر آتا ہے۔ ولو کان میکائیل لآمنا، اگر جبریل کی جگہ میکائیل وہی لے کر آتے تھے تو ہم ایمان لاتے تھے، کیونکہ میکائیل کا حال یہ ہے کہ وہ فراخی، شادابی اور سلامتی لے کر نازل ہوتا ہے۔ فنزل ہے، تو جب ایسا کچھ ابن سوریہ بکا جواب میں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی ایسا بکنے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے،
شرط جزا اس کی غائب ہے، وہ جزا بھی ہو سکتی جسے مصنف بتا رہے ہیں۔ جو شخص جبریل کا دشمن ہے اسے مارے غصے کے مر جانا چاہیے، یہ بھی جزا ہو سکتی ہے۔ فَلْيَعْلَمْ، اس کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا معلوم ہونا چاہیے؟ من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے اسے مارے غصے کے مر جانا چاہیے۔ اگر یہ جزا ہے یا یہ جزا ہے، فَلْيَعْلَمْ، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی وہ شخص ہے جس نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ اے بِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جبریل ہی وہ ہے جس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر اتارا ہے، اس کو مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن، اس قرآن کو اتارا ہے جو قرآن تصدیق کرتا ہے۔ حال یہ ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ لما بین یدیہ، ان تمام کتابوں کی جو اس کے آگے ہے، یعنی قرآن سے پہلے کی جس قدر بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتب سماویہ کی قرآن تصدیق کرتا ہے، ان میں سے کسی کی تردید نہیں کرتا ہے۔ اس تصدیق کرنے والے قرآن کو جبریل ہی تمہارے سینے پر، تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ تو اس قرآن کو جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور کیا ہے؟ ہدن، اور رہنمائی کرنے والا ہے گمراہی سے، وبشریٰ، اور خوشخبری سنانے والا ہے۔ خوشخبری سنانے والا ہے، کس کی خوشخبری سنانے والا ہے؟ جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے، للمؤمنین، مومنین کو، ونذیرا للکافرین، اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے والا ہے، کافروں کو جہنم سے ڈرانے والا ہے۔ یہ مصدقاً، ہدن اور بشریٰ، یہ سب نزلہ کی ہا ضمیر منصوب متصل ذوالحال سے یہ تینوں حال ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو شخص بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل کا دشمن ہے، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جس کو ان میں سے کسی سے دشمنی ہے تو اسے اس کے علم میں یہ بات رہے کہ اللہ ان ایسے کافر کا دشمن ہے، اس دشمنی رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہے اور اللہ اس کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں بکسر الجیم، جبریل، بکسر الجیم، جیم کے کسر کے ساتھ، جیم کے کسر کے ساتھ، جبریل، جیم کے کسر کے ساتھ، قندیل کے وزن پر، قندیل کے وزن پر۔ کہتے ہیں بکسر الجیم، جیم کے کسر کے ساتھ یعنی قندیل کے وزن پر، اور ایک قرأت جیم کے فتح کے ساتھ ہے، جیم کے فتح کے ساتھ ہے، ان دونوں صورتوں میں حمزہ نہیں ہے، فتح کے ساتھ شمویل کے وزن پر یعنی جبریل، تو یہ دو قرأتیں ہو گئی۔ اور کہتے ہیں جیم کے کسرہ کے ساتھ اور جیم کے فتح کے ساتھ بغیر حمزہ کے یعنی جبریل اور جبریل۔ وَبِهِ، بِیا، بِهِ، بِیا، تو مصنف کا قول بِهِ یہ مفتوح کی طرف صرف راجع ہے، یعنی بِهِ، بِیا،
کیا مطلب؟ بے ہی، بے یا کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ فتح اور یا کے ساتھ، یعنی یا کے ساتھ کہتے ہیں حمزہ اور یا کے ساتھ، یعنی جبرائیل اور یا کے بغیر، یا کے بغیر، یعنی اگر جبرائیل ہے تو سلسبیل کے وزن پر ہے، اور یا کے بغیر ودونہا، اور یا کے بغیر یعنی جبرائیل کہتے ہیں۔ تو یہاں قرأتیں 4 ہوئی۔ ایک قرأت جیم کے کسر کے ساتھ ہے، باقی 3 قرأت جیم کے فتح کے ساتھ۔ یہ ساری چاروں قرأتیں سبعیہ ہیں۔ 2 قرأت تو آپ نے دیکھا، پہلی قرأت قندیل کے وزن پر ہے، اور دوسری قرأت جو آپ نے پہلی قرأت قندیل کے وزن پر ہے، دوسری شمویل کے وزن پہ ہے، اور تیسری سلسبیل کے وزن پر ہے، اور چوتھی جہمرشن کے وزن پر ہے۔ ومیکال من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یہ میکال معطوف ہے ملائکہ پر۔ یہ معطوف ہے کس پر؟ ملائکہ پہ۔ تو ملائکہ میں جبریل بھی داخل ہیں، میکال بھی داخل ہیں، جبریل بھی، میکال بھی داخل ہیں۔ ملائکہ کے افراد میں سے ایک فرد جبریل ہے، ایک فرد میکال ہے، اور ظاہر سی بات ہے فرد کلی سے عام ہوا کرتا ہے، تو ملائکہ عام ہے، اور جبریل اور میکال یہ خاص ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ جبریل اور میکال کا عطف ملائکہ پر ہے، تو یہ عبارت ہو گئی عطف خاص علی العام کے قبیل سے۔ اور اس عطف کا فائدہ یہ ہے کہ اس عطف کا فائدہ ہے ان دونوں کی فضیلت پر، ان دونوں کی دوسرے فرشتوں پر فضیلت پر متنبہ کرنا، گویا کہ یہ دونوں دوسری جنس کے افراد میں سے ہیں، اس لیے کہ وصف میں تغیر، ذات میں تغیر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ وفی قرأۃ، میکال کی جگہ ایک قرأت میں میکائیل حمزہ اور یا کے ساتھ ہے، ایک دوسری قرأت میں بغیر یا کے بھی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں اوقعہ موقع لہم بیانا لحالہم، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فإن اللہ، یہاں اسم ظاہر کافرین کو رکھا گیا ہے ہم کی جگہ پہ، فإن اللہ عدو لہم کی جگہ للکافرین کو رکھا گیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اوقعہ، اسم ظاہر کو لہم کی جگہ رکھا ان کے حال کفر کو بیان کرنے کے لیے کہ اس دشمنی کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات۔ لقد سے پہلے واو حرف عطف ہے، یہ عطف ہے مصنف کے قول من کان پر، مصنف کے قول من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ الی آخرہ، یہ معطوف ہے مصنف کے قول من کان پہ، تو یہ قصے کا عطف قصے پر ہے، قصے کا عطف قصے پر ہے۔ لقد انزلنا الیک آیات بینات، اور یقیناً ہم نے آپ پر، اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر، یا محمد سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر بینات نازل کیا، بینات کھلی کھلی نشانیاں ہم نے آپ پر نازل کی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ای واضحات، روشن، واضح
لقد انزلنا الیک آیات بینات، اے محمد، اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی۔ کہتے ہیں انزلنا الیک آیات بینات، یہ حال ہے، یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ رد لقول ابن سوریہ، اور یہ بھی ابن سوریہ کے قول کا جواب ہے، ابن سوریہ کے ایک دوسرے قول کا جواب ہے کہ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما جئتنا بشیء، آپ تو ہمارے پاس کوئی قابل اعتبار، کوئی واضح چیز لائے ہی نہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان واضح آیات کا انکار نہیں کرتے ہیں، نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں مگر وہی جو بدکار لوگ ہیں، یہ بدکار ہیں۔ کفروا بہا اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم۔ مصنف اپنی عبارت کفروا بہا، اپنی اس عبارت سے، اور یہ عبارت اوکلما عاہدوا عہدا سے پہلے، تو مصنف اپنی اس عبارت کے ذریعے کفروا بہا سے اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ حمزہ اس پر داخل ہے، جو اوکلما میں واو سے پہلے حمزہ دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت مقدر کفروا پر داخل ہے، یعنی اکفروا بہا۔ تو حمزہ محذوف پر داخل ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور وہ کفروا بہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کفروا مقدر کو مصنف نے اوکلما سے پہلے رکھا کہ حمزہ محذوف پر داخل ہے، اور واو جو کلما سے پہلے ہے اسی محذوف پر واو کے ذریعے سے عطف ہے، یعنی کلما کا عطف اس کے اوپر کفروا بہا، اکفروا بہا، کیا انہوں نے ان واضح آیات کا کفر کیا؟ اور جب کبھی کلما عاہد اللہ عہدا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، آہدو کے بعد مصنف اللہ مقدر کو واضح کر رہے ہیں، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آہدو کا مفعول مقدر ہے۔ تو یہ تقدیر معنی اس بات کا افادہ کرنے کے لیے کہ عہدن جو آگے ہے وہ منصوب مفعول بہ ہونے کی بنا پر ہے، اور آہدو آتو کے معنی کو شامل ہے، متضمن ہے، اور مفعول اول اس کا محذوف ہے، مفعول اول اس کا محذوف ہے، کس کا؟ آہدو کا مفعول اول محذوف ہے، اور وہ یا تو اللہ ہے، وہ یا تو اللہ ہے یا نبی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے مقدر مانا اللہ کو، جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا، اللہ سے کوئی عہد کیا، کس بات پر؟ نبی پر ایمان لانے کا، نبی پر ایمان لانے کا عہد کیا، کب؟ نبی کے ظاہر ہونے کے وقت، او نبی، یا انہوں نے عہد کس سے کیا؟ نبی سے کیا۔ یہ او نبی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں دوسری تفسیر کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں فاتی لنا بکذا، اگر آپ نبی ہیں تو فلاں چیز پیش کیجئے، فلاں چیز پیش کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیتے تھے، مگر وہ مکر جاتے تھے۔ دوسری بات، او نبی، یا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہرحال آہدو کا مفعول اول مقدر ہے،
اب وہ یا تو اللہ ہے یا نبی ہے کہ جب بھی انہوں نے نبی سے کوئی عہد کیا یہ بالکل واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اوس و خجرت کے سوا دیگر مشرکین قبائل اور یہودی قبائل نذیر اور قریظہ وغیرہ سے بھی آپ نے معاہدہ کیا کہ دوست بن کر ہم رہیں گے، تو ان سے بھی ایک بار نہیں بارہا معاہدے ہوئے، مگر جب انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، مگر اس کے باوجود انہوں نے معاہدہ کرنے کے باوجود، اس بات کا معاہدہ کرنے کے باوجود کہ آپ کے خلاف مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، آگے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو توڑا ہی۔ کہتے ہیں اور جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اللہ سے یا نبی سے کہ نبی کے خلاف مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، نبذہ فریق منہم، نبذہ یعنی طرحہ لغوی معنی ان کے کسی نہ کسی گروہ نے اس معاہدہ کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ اس معاہدہ کو کیا کیا؟ توڑ دیا۔ جواب کلما، یہی نبذہ فریق منہم، کلما کا جواب ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کے کسی نہ کسی فریق نے اس عہد کو توڑا ہی، وہ محل الاستفہام الانکاری، اور یہ استفہام انکاری کا محل ہے۔ استفہام انکاری معنی لیاقت کے انکار کے طور پر، مطلب یہ ہے کہ ان کے لائق نہیں تھا، ان کے لیے مناسب نہیں تھا عہد کو توڑنا عہد کرنے کے بعد۔ بل للانتقال، کہتے ہیں بل یہاں پر کس کے لیے؟ انتقال کے لیے، یعنی التفات ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف، اس کو التفات بولتے ہیں، ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف انتقال کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان بنی اسرائیل، ان یہود میں سے بیشتر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسے رسول کی آمد ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک رسول کی آمد ہوئی ہے، یہاں پر رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسے رسول کی آمد ہوئی ہے، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ایک ایسے رسول کی آمد ہوئی جو ان کے پاس والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، انہی کے ایک فریق نے، انہی کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا، نبذہ پھینک دیا۔ یہاں پر پھینکنے کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لم یعملوا بما فیہ، پھینکنے سے کا مطلب یہ ہے، یہ حقیقی معنی میں نہیں کہ تورات میں جو کچھ ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ مثلا تورات میں ہے رسول پر ایمان لانا، اور دوسری باتیں ہیں تو اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اب جب ان کے پاس ایک ایسے رسول کی آمد ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، تو
تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ پس پشت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تورات میں جو رسول پر ایمان لانے کا حکم ہے اور دوسرے احکام اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے، ما فیہا، جانتے ہی نہیں ہے اس بات کو جو تورات میں ہے، کیا کہ یہ نبی برحق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ پیچھے لگے، کہتے ہیں عطف علی نبذ، یہ معطوف ہے نبذ پر، یعنی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور پیچھے پڑے اس چیز کے جسے شیاطین پڑھا کیے سلیمان کی سلطنت کے زمانے میں، اور وہ کیا ہے؟ سحر ہے۔ سحر ہے، من السحر سے، ما تتلو میں ما کا بیان ہے، سحر کے پیچھے پڑھے۔ وکانت دفنت ہو تحت کرسیہ، اور شیاطین نے اس کو دفن کر دیا تھا سلیمان کی کرسی کے نیچے جب اس کی سلطنت ختم ہوئی تھی۔ یا تو ایسا ہے یا یہ کہ کانت تسترق السمع، یہ شیاطین چرا کر سنا کرتے تھے، آسمان یعنی آسمان تک پہنچ جاتے تھے، آسمان کے قریب تک پہنچ جاتے تھے، اور آسمان پر فرشتوں کے درمیان جو باتیں ہوا کرتی تھی اس کو یہ چرا کر سنا کرتے تھے، اور ان سنی ہوئی باتوں کے ساتھ کچھ جھوٹ بات ملا کر کاہنوں کے پاس پیش کر دیتے تھے۔ پھر یہ کاہنین شیاطین کی پیش کی ہوئی باتوں کو سیٹ کر کے ترتیب دیتے تھے اور لوگوں کے پاس رکھتے تھے۔ وفشا ذالک، اور وہ شائع، اور اس طریقے سے یہ بات شائع اور مشہور ہو گئی کہ جن کو غیب کا علم ہے۔ فجمع سلیمان الکتب، تو سلیمان نے جادو کی کتابوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کتابوں کو دفن کر دیا۔ فلما مات، پھر جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیاطین نے ان کتابوں پر لوگوں کی رہنمائی کی، لوگوں کو بتایا فاستخرجوها، تو لوگ ان کتاب کو نکالے، فوجدوا فیہا السحر، اور ان کتابوں کے اندر سحر کو، جادو کو پایا۔ فقالو، اور عام لوگوں سے کہا شیاطین جن اور انس، عام لوگوں سے کہا انما ملککم بہذا، سلیمان جو تمہارے اوپر حکومت کیے ہیں انہی جادو کے زور سے، انہی کتب میں جو جادو ہے اسی جادو کے زور سے تمہارے اوپر حکومت کیے، یعنی سلیمان ایک بڑے درجے کا جادوگر تھا اور وہ سب اس کتاب میں ہے، اور اپنے جادو کے زور سے ہی تمہارے اوپر حکومت کیے، لہٰذا تم بھی اس جادو کو سیکھو۔ ورفضوا کتب انبیائہم، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے اپنے انبیاء کی کتابوں کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ قال تعالی، اللہ رب العزت نے سلیمان کی برات ظاہر کرتے ہوئے اور یہودیوں کے اس قول میں رد کرتے ہوئے، یہودی جو یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد کو، سلیمان کو انبیاء میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی برات ظاہر کرتے ہوئے فرمایا وما کفر سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، یعنی سحر کا عمل
عمل نہیں کیا، اس لیے کہ سحر عام طور سے کفر ہے، سحر جادو کا عمل عام طور سے کفر ہے۔ ولاکنس شیاطین، کہتے ہیں تشدید کے ساتھ لیکن ہے اور تخفیف کے ساتھ لیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ کیا؟ شیاطین نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر کیا، سمجھ رہے ہیں؟ ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، کہتے ہیں یہ جملہ یعلمون الناس السحر، یہ جملہ حال ہے کفروا کی ضمیر سے۔ شیاطین نے کفر کیا اس حال میں کہ لوگوں کو سحر اور جادو کی تعلیم دیتے تھے، کہتے ہیں حال ہے کفروا کی ضمیر سے۔ وَيُعَلِّمُونَهُمْ ما انزل علی الملکین، وَيُعَلِّمُونَهُمْ ما انزل علی الملکین، اشارہ وَيُعَلِّمُونَهُمْ سے مصنف اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما انزل میں ما موصولہ محل نصب میں ہے، سحر پر معطوف ہے، محل نصب میں ہے، سحر پر معطوف ہے۔ کہتے ہیں وَيُعَلِّمُونَهُمْ ما انزل، اور یہ شیاطین لوگوں کو وہ جادو سکھاتے ما انزل علی الملکین ببابل، بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر جو جادو اتاری گئی تھی، اے الہما ہو، یعنی وہ من السحر، وہ جادو جو ان دونوں فرشتوں پر اتارا گیا تھا، وہ اس جادو کو شیاطین لوگوں کو سکھاتے تھے۔ وقرئ بکسر اللام، اور ایک قرأت لام کے فتحہ کے بجائے لام کے کسرے کے ساتھ، یعنی ملکین کی جگہ ملکین بھی ہے، کہتے ہیں لام کے کسرے کے ساتھ ببابل الکائنین علی الملکین الکائنین سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بے بابل جو ظرف ہے وہ مقدر کائنین سے متعلق ہے، جو دونوں فرشتے بابل میں تھے۔ یہ بابل سواد عراق کا ایک شہر ہے۔ کہتے ہیں یہ شیاطین لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے جو دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر بابل میں اتارا گیا۔ کہتے ہیں نحوی گفتگو کر رہے ہیں، ہاروت و ماروت بدل ہے ملکین سے یا عطف بیان ہے ملکین کا۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت دو جادوگر ہیں جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ دونوں فرشتے تھے جو جادو کی تعلیم کے لیے اتارے گئے۔ یہ ابتلاء من اللہ للناس، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کا ایک امتحان تھا۔ دیکھیے اس آیت کی تعویل میں ذرا آگے بڑھتا ہوں، یعنی یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی وہ مادی انحطاط کا دور آیا، غلامی، جہالت، نکبت و افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی اور اولو العزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہات جادو ٹونے اور طلسمات و عملیات کی طرف مبذول ہونے لگی۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں
تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھی، اور وہ تمہیں ہم بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمتیں غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی داعی حق کی آواز انہوں نے سنی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، کہتے ہیں من یہاں زائدہ ہے، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے جب تک کہ اس سے صاف صاف خیر خواہی کے طور پر یہ نہیں کہہ دیتے کہ انما نحن فتنہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں، انما نحن فتنہ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں۔ انہی اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں فقیروں کی شکل میں پہنچے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی، اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے رہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی آخرت خراب نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات کو نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ فرشتوں کی انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کے کار پرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار سود خور حاکم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ فتنہ ای بلیہ من اللہ للناس، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے، بے تعلیم ہی اس کی تعلیم دے کر۔ فمن تعلمہ، تو جو کوئی اسے سیکھے گا وہ کافر ہوگا، ومن ترکہ، اور جو اسے نہیں سیکھے گا اس کی تعلیم کو ترک کرے گا وہ مومن ہے۔ فلا تکفر، تو صاف صاف وہ کہہ دیتے فلا تکفر بے تعلم ہی، تو اسے سیکھ کر، فلا تکفر بے تعلم ہی، تو اسے سیکھ کر کفر نہ کرو۔ صاف صاف انہیں کہہ دیتے تھے۔ اتنا صاف کہنے کے بعد بھی سیکھنے پر ہی لوگ مصر رہتے، تب وہ دونوں جادو سکھایا کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو لوگ ان دونوں فرشتوں سے یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالیں۔ کیا کریں؟ جس سے ما یفرقون بین المرء وزوجہ، جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پست اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے
آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے۔ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستی کا اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر کلہاڑی چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو لوگ ان دونوں سے، یہ لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کریں، بہی طور کہ ان میاں بیوی میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف متنفر کریں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور یہ جادوگر جادو کے زور سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں اللہ کے ارادے کے بغیر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ اس جادو کو سیکھتے ہیں جو آخرت میں ان کے لیے نقصان دہ ہے اور نفع بخش نہیں ہے، اور وہ جادو ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً یہود کو معلوم ہے، علموا کی ضمیر کا مرجع یہود ہے، یقیناً یہود کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ کہ جنہوں نے اس کو خریدا ہے، جنہوں نے اسے اختیار کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کے بدلے میں اسے لیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، لقد میں لام قسم ہے، لمن میں لام ابتدا معلقہ ہے۔ اسلام نے علموا کا لفظ عمل باطل کر دیا، اور لمن میں من موصولہ ہے، اشترا ہو اس کا صلہ ہے۔ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور کتنی بری چیز کی عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ لَبِئْسَ مَا شَيْئًا سے تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ تمیز ہے ضمیر بیس کی ضمیر پوشیدہ کی، شرو کی تفسیر باؤ سے کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں شرا بے کے معنی میں ہے اپنی جانوں کو بیچا، یعنی بیچنے والے اپنے آخرت کے حصے کو، ان تعلموا کہ ان لوگوں نے جادو کو سیکھا جو ان کے لیے نار کا باعث ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر کسی طریقے سے اس حقیقت کو یہ جانتے جس کی طرف یہ پلٹیں گے، یعنی اس سزا کو، تو اس جادو کو نہیں سیکھتے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا،
اگر یہ یہود ایمان لاتے نبی پر، ایمان لاتے کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، واتقوا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے، اللہ کی نافرمانیاں ترک کر کے، جادو ترک کر کے، اور لو کا جواب محذوف ہے اور وہ لأصیبو ہے۔ کیا ہے؟ لأصیبو، تو اس پر ان کو ثواب ملتا، اور لأصیبو ہے اس بات کی دلیل لمثوبۃ ہے لثواب، اور یہ لمثوبۃ میں یہ مبتدا ہے، اللام اس میں قسم کے لیے ہے اور خیر اس کی خبر ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ کسی طریقے سے اس بات کو جانتے کہ یہ بہتر ہے اس سے جس کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔